دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹی سی بستی میں ایک خوبصورت اور ہوشیار پری نور رہتی تھی۔ نور اپنی ہمت اور ذہانت کی وجہ سے ہر کسی کی مدد کرتی تھی۔ بستی کے لوگ اسے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن بستی کے پاس والے جنگل سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگی۔ بستی کے لوگوں کو اندیشہ ہوا کہ شاید کوئی برا جادو چل رہا ہے۔ نور نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کا پتہ لگائے گی اور لوگوں کو اس مصیبت سے بچائے گی۔ جنگل کے کنارے پر نور نے دیکھا کہ ایک پرانی جلی ہوئی حویلی ہے جہاں سے وہ عجیب آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے دوستوں کو کہا کہ وہ اس کے ساتھ چلیں، مگر سب ڈر گئے۔ نور نے اکیلے ہی حویلی میں جانے کا فیصلہ کیا۔ نور حویلی کے اندر گھس گئی۔ حویلی بہت پرانی اور ویران تھی۔ ہر طرف اندھیرا تھا، صرف ایک کمرے سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ نور اس کمرے کی طرف بڑھی اور دیکھا کہ ایک چڑیل وہاں اپنے جادو کے ساتھ مصروف ہے۔ چڑیل کا نام زرینہ تھا اور وہ اپنی بستی پر اپنے جادو کا اثر کر رہی تھی۔ زرینہ نے نور کو دیکھ لیا اور اسے پکڑ لیا۔ تمہیں یہاں کیا کام ہے چھوٹی پری؟ زرینہ نے کہا۔ نور نے ہمت سے جواب دیا، میں اپنی بستی کے لوگوں کو تمہارے برے جادو سے بچانے آئی ہوں۔ زرینہ ہنس پڑی اور بولی، تم مجھے نہیں روک سکتی چھوٹی پری، لیکن اگر تم میری پہیلی کا جواب دے سکتی ہو تو میں یہ بستی چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ زرینہ نے ایک پہیلی پیش کی، ایسی چیز جو جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی کم دکھائی دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ نور نے سوچا اور سوچا، پھر اس کے دماغ میں جواب آیا، اندھیرا۔ نور نے کہا۔ زرینہ حیران ہو گئی کہ نور نے اتنی جلدی پہیلی کا جواب کیسے دے دیا۔ تم نے ٹھیک جواب دیا، زرینہ نے کہا، لیکن یہ تو صرف پہلی پہیلی تھی۔ اب دوسری پہیلی سنو، وہ کیا چیز ہے جو بغیر پیروں کے چلتی ہے اور بغیر پیروں کے اٹھتی ہے؟ نور نے پھر سوچا اور جواب دیا، ہوا۔ زرینہ کو یقین نہیں آیا کہ نور نے پھر سے صحیح جواب دیا۔ تم بہت ہوشیار ہو چھوٹی پری، مگر اب تمہیں میری آخری اور سب سے مشکل پہیلی کا جواب دینا ہوگا۔ ایسا کیا ہے جو بغیر آواز کے بولتا ہے، بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے اور بغیر ہاتھوں کے پکڑتا ہے؟ نے سوچا اور سوچا، پھر اس نے جواب دیا، دل۔ زرینہ نے ہار مان لی اور کہا، تم نے میری تینوں پہیلیوں کا صحیح جواب دیا۔ میں اپنا وعدہ نبھاؤں گی اور اس بستی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ نور نے زرینہ کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے پاس بھی دل ہے زرینہ، تمہیں اپنے جادو کو اچھائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ زرینہ کے دل کو نور کی بات نے چھو لیا اور اس نے اپنے برے جادو کو چھوڑ کر اچھائی کے راستے پر چلنے کا وعدہ کیا۔ اس نے بستی کے لوگوں سے معافی مانگی اور اپنے جادو سے ان کی زندگی کو بہتر بنانے لگی۔ واپس بستی میں آئی تو سب اس کا استقبال کر رہے تھے۔ نور نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ ہمت اور ہوشیاری سے ہر مصیبت کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ بستی کے لوگ ہمیشہ نور کی اس کہانی کو یاد رکھتے ہیں اور اپنے بچوں کو سناتے ہیں۔ Please like and subscribe my channel.